أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبح پاکیزگی بیان کر اسم ربک الاعلی اپنے بلند رب کے نام کی. الذی خلق وہ جس نے پیدا کیا فسوا پھر برابر کیا والذی قدر اور وہ ذات جس نے تقدیر مقرر کی فہدا پھر رہنمائی کی والذی اخرج المرعى اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا فجعلہ غثاء پھر کر دیا اس کو خشک اخوا سیاہ سنقرئک بتاکید ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا پھر آپ نہ بھولیں گے الا ما شاء اللہ مگر وہ جو رب چاہے. انہو یعلم الجہر بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز کو وما یخفا اور مخفی کو ونیسرک اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے للیسرا آسان چیز کو فذکر پس آپ نصیحت کریں ان نفعت الذکرى تحقیق نفع دے گی نصیحت سیذکرو ان قریب قبول کرے گا من یخشا جو ڈرتا ہے ویتجنبها اور کنارہ کش رہے گا اس نصیحت سے الاشقا جو بڑا بدبخت ہے الذی یصلی النار الکبری وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں ثم لا يموت فیہا پھر نہ مرے گا اس آگ میں ولا یحیا اور نہ زندہ رہے گا. قد افلح من تزکا تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے باطن صاف کر لیا وذکر اسم ربہ اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا فصلی پس نماز پڑھی بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت خیر وابقا حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور دیر پا ہے. ان ھذا بے شک یہی بات لفی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں درج ہے صحف ابراہیم و موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے. پہلے ہی آیت کریمہ میں اعلیٰ کا لفظ موجود ہے اسی سے سورت کا نام لیا گیا ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سے پہلے 7 سورتیں نازل ہو چکی تھی. اس کا 8واں نمبر ہے. اس کا 1 رکوع اور 19 آیات ہے. اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے تمام ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں سبح پاکیزگی بیان کر اسم ربک الاعلی اپنے رب کے نام کی جو بلند شان والا ہے. جو یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم اپنے سجدوں میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی. اور سورہ واقعہ کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم اس کو تم اپنے رکوع میں
کر لو، یعنی رکوع میں پڑھا کرو۔ سبحان ربی العظیم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ تسبیح ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے یعنی کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد الاستاد ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، بڑے اونچے درجے کے فقیہ، محدث اور مجاہد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ 5 یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھے، کیونکہ مقتدیوں میں بعض کن ذہن ہوتے ہیں اور بعض بوڑھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام 3 مرتبہ پڑھ کر سر اٹھا لے اور وہ نہ پڑھ سکے۔ میرا عمل ان کے فتوے پر ہے، میں کم از کم 5 مرتبہ پڑھتا ہوں تاکہ مقتدی 3 دفعہ آرام سے پڑھ لیں۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا ساری کائنات کو، وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ فسوا، پھر برابر کیا ہر چیز کو، اعتدال کے ساتھ بنایا۔ وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ ایک ٹانگ اتنی ہی ہوتی اور دوسری اونٹ کی طرح لمبی ہوتی، ایک ہاتھ اتنا ہی ہوتا اور دوسرا زیبرے کے اگلی ٹانگ کے برابر لمبا ہوتا، ایک کان اتنا ہی ہوتا اور دوسرا ہاتھی کے کان کے برابر ہوتا، ایک آنکھ اتنی ہی ہوتی اور دوسری بھینس کے آنکھ کے برابر ہوتی۔ وہ ایسا کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنایا۔ والذی قدر، اور وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کا اندازہ ٹھہرایا، ہر چیز کی تقدیر مقرر کی۔ فہدا، پھر رہنمائی کی۔ اس طرح تو نے ماں کی چھاتی سے خوراک چوسنی ہے، بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا کس نے سکھایا ہے کہ اس طرح چوسے گا دودھ نکلے گا جو تیری خوراک بنے گا۔ سورہ بلد میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور بتائی اس کو ہم نے 2 گھاٹیاں، دایاں پستان اور بایاں پستان، کہ ان میں تیری خوراک ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ادراک و شعور عطا فرمایا۔ چھوٹے بچوں کو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ میں خارش ہو تو انگلیاں نہیں مارتے، الٹا ہاتھ ملتے ہیں، اگر آنکھ میں ناخن مارے تو آنکھ کا نقصان ہوگا۔ یہ رب تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، وہ واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے راجپوتانہ علاقے کا نام ہے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہندوؤں کا راج تھا، بندر مارنے کی ممانعت تھی، وہاں بندر بڑا نقصان کرتے تھے، برتن کپڑے تک اٹھا کر لے جاتے تھے اور سامنے بیٹھ کر کپڑے کو چیر پاڑ دیتے تھے، روٹیاں اٹھا کر لے جاتے تھے، غصہ بھی آتا مگر بے بس تھے، مار بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے یہ سنکیاں خریدا اور آٹے میں ملا کر روٹیاں پکائیں اور شرط پہلا دی کہ 150 کھا کر مریں گے، کچھ تو کمی آئے گی۔ ہم دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ بندر آتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے اور مرتے جائیں گے اور ہم خوش ہو جائیں گے۔ 2-3 بندر آئے، دیکھا روٹیاں پھیلی پڑی ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کھاتے نہیں ہیں، دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد 14-15 بندر آئی، وہ بھی دیکھ کر چلے گئے۔ پھر 10-15 منٹ کے بعد 50-60 بندروں کی قطار جو بڑے موٹے موٹے چودھری قسم کے تھے آئے اور روٹیوں کو گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے، مگر کھانے کے لیے آگے کوئی نہ بڑھا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا بندر آگے بڑھا، اس نے روٹی کو توڑ کر سونگا، دوسرے نے توڑا اور سونگا، تیسرے نے توڑا اور سونگا، کھائے پیے بغیر سارے بھاگ گئے۔ گویا کہ وہ نتیجے میں پہنچ کر ہم نے سمجھا کہ یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی، مگر کوئی 20 منٹ گزرے تو 100-200 بندر کی ایک قطار آئی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتوں والی ٹہنی تھی۔ انہوں نے آ کر روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور روٹیوں کے ٹکڑے کھاتے اور اوپر سے پتے کھاتے اور دندناتے ہوئے چلے گئے۔ نہ ان میں سے کوئی بے ہوش ہوا نہ کوئی مرا، وہ جڑی بوٹی زہر کا تریاق تھا۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے اور زندہ رہنے کا اندازہ بتلایا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا چارہ زمین سے۔
اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کی خوراک کا انتظام کیا ہے وہاں حیوانوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا، چارہ پیدا کیا ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر کر دیا اس کو خشک سیاہ۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو وہ لوگ 2 دن گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ جانوروں کو نکال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کر جمع کر لیتے ہیں، وہ گھاس خشک ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے۔ جو رب جانوروں کا انتظام کرتا ہے وہ انسانوں کا انتظام بدرجہ اولا کرے گا، جسمانی خوراک کا بھی اور روحانی خوراک کا بھی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاکید ہم آپ کو پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، پس آپ نہیں بھولیں گے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، اور جس کو محفوظ رکھنا ہے وہ نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فوراً سنا دیتے تھے، اور لکھنے والے لکھ لیتے تھے۔ تقریباً 28 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کاتبین وحی تھے، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرمایا انہو یعلم الجہر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے بلند آواز کو، وما یخفا، اور اس کو بھی جانتا ہے جو مخفی ہے، بلکہ رب تعالیٰ تو دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان چیز کو۔ اس آسان سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شریعت اور دین مراد ہے، کہ یہ شریعت آسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے، یہ مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یسرا سے مراد جنت ہے، جنت کو آسان کر دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں محنت مشقت نہیں ہے، تمام چیزیں وہاں تیار ملے گی۔ دنیا میں تو انسان محنت مشقت کرتا ہے اور جنت میں کسی چیز کے لیے مشقت نہیں ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جنت میں پہنچانے والے جو اعمال ہیں وہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، نمازیں پڑھنی آسان ہوگی، روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے، جہاد کرنا آسان ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پوچھنے والے پوچھتے تھے، فرماتے تھے تھکاوٹ ہو گئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے نماز شروع کر دی۔ آج بھی بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا علاج ہی نماز ہے، رکوع سجود کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو بڑی تقویت پہنچتی ہے، باطنی طور پر جو ثواب ہے وہ تو ہے، نماز ظاہری طور پر بھی صحت کا سبب ہے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کریں لوگوں کو، ان نفعت الذکرى، تحقیق نفع دیتی ہے نصیحت۔ ان یہاں قد کے معنی میں ہے، بعض حضرات ان کو شرطیہ قرار دیتے ہیں اور معنی یہ کرتے کہ نصیحت کر اگر نصیحت نفع دے۔ جس آدمی کا دل صاف ہو، ضد اور تعصب اس میں نہ ہو، اس کے لیے حق کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے، اور ضدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، پیغمبر بھی ضد کا علاج نہیں کر سکے۔ 27ویں پارے میں واقعہ گزر چکا ہے کہ 14ویں کا چاند تھا، قریش مکہ نے کہا کہ کیا آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو اپنے رب کو کہے نا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق کر لی، ایسا کر دے تو مان جاؤ گے، کہنے لگے ضرور مانیں گے۔ یہ چونکہ مشکل کام تھا، سارے اس پر متفق تھے، اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قیس پر کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل ابو قیس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ کو زمین میں نصب کیا، اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا کہ اے مالدار لوگوں، حج کے لیے آؤ،
اسی آواز کے جواب میں حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ جبل ابو قیس چھوٹا سا پہاڑ ہے، اب حکومت نے اس کے نیچے سرنگیں بنا دی ہے جن کے ذریعے گاڑی منا جاتی ہے۔ چاند کا دوسرا ٹکڑا کعبۃ اللہ سے مغرب کی طرف جو پہاڑ ہے جس کا نام کیکان ہے اس پہ چلے گیا، لیکن قریش مکہ نے سحر مستمر کہہ کر حق کو قبول نہیں کیا، تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ فرمایا سیذکر من یخشی، ان قریب قبول کرے گا نصیحت کو جو ڈرتا ہے رب تعالیٰ سے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور کنارہ کش رہے گا نصیحت سے جو بڑا بدبخت ہے۔ بدبخت نامراد انسان نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وہ بدبخت کہا جائے گا۔ الذی، وہ یصلی النار الکبریٰ، داخل ہوگا بڑی آگ میں، وہ دوزخ کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے، اور دنیا کی آگ لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ اگر اس میں مارنا مقصود ہوتا تو اس کا ایک چونکا ہی کافی ہے، لیکن وہاں تو سزا کے لیے ڈالا جائے گا، مرنے کے بعد سزا کون بھگتے گا؟ پھر آگ میں جلنے والے کی کیا زندگی ہے؟ خود آگ میں جلنے والے جہنم کے انچارج فرشتے مالک علیہ السلام سے کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک علیہ السلام چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر آپ کا رب، پروردگار ہم کو مار دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہے گا، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھی؟ کہیں گے آئے تھے، مگر ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی۔ فرشتے کہے گا، بے شک تم رہنے والے ہو اسی مقام پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کا ذکر فرمایا، ارشاد ربانی ہے، قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے باطن صاف کر لیا اور ظاہر بھی صاف کر لیا۔ باطن کی صفائی کلمہ طیبہ ایمان کے ساتھ ہے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہے، اور ظاہر کی صفائی غسل اور وضو کے ساتھ ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، پس اس نے نماز پڑھی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ 5 نمازیں اور جمعہ فرض ہے، وتر واجب ہے، باقی نفل نمازیں ہیں، تو جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نمازیں پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ تمہیں تو اس طرح تزکیہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہو، شریعت کا دوسرا درجہ دیتے ہو۔ وقت ملا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو روزہ رکھ لیا، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ جائز طریقے سے دنیا کمانے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، لیکن ناجائز طریقے سے کمانا بری بات ہے۔ بندے کو چاہیے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھے اور حقوق العباد کو سمجھے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ ان ھذا، بے شک یہی بات ہے، لفی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں میں درج ہے۔ وہ کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحیفے ہیں۔ ان میں بھی یہی مسئلہ درج تھا کہ آخرت بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے، لہذا تم آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔